الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر ہوں۔ آپ کے ٹی وی کے اوپر جو کہ ہماری حیات عیسیٰ کے اوپر نشریات ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ عزوجل ہم حیات عیسیٰ کے موضوع کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مرزائیوں کا پسندیدہ موضوع ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ مرزائی قادیانی اس موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ بہت سے موضوعات ہیں، لیکن حیات عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، وہ آسمان کے اوپر زندہ اٹھائے گئے کہ نہیں اٹھائے گئے، اس موضوع کے اوپر سب سے پہلے گفتگو کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا مسلمان کوئی بھی موضوع شروع کرے مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے متعلقہ، اس کی سیرت کے متعلقہ، کذبات مرزا کے اوپر گفتگو کرے، مغلظات مرزا کے اوپر گفتگو شروع کرے، یا دیگر مرزا غلام قادیانی کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات کے اوپر گفتگو کرے، مرزائی اور قادیانی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ آئیے جی حیات عیسیٰ کو ثابت کیجئے۔ ہوا مشرق کی چلے یا مغرب کی، قادیانی مرزائی صرف ایک رٹ لگاتا ہے کہ آؤ جی حیات عیسیٰ کو ثابت کرو۔ تو پتہ چلا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر مرزائی، دنیا کے ہر مرزائی کا پسندیدہ موضوع ہے۔ یہ ہماری پہلی گفتگو ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم ایک سلسلہ اس عنوان کے اوپر چلائیں گے کے ٹی وی کے توسط سے، اور یہ ابھی تعارفی یہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے جا کے دلائل کا تبادلہ ہوگا، مرزائی اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کو سنائے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ یہ ابتدائی گفتگو ہے، تو یہاں ابتدائی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ پہلی گفتگو مرزائیوں سے چند سوالات بھی ہیں ہمارے، اور ہمارے وہ دوست جو کہ عقیدہ ختم نبوت کو اتنا نہیں جانتے، یا مرزائیوں کو وہ اتنا نہیں جانتے، صرف انہوں نے اتنا سنا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے، مرزائی کافر ہیں۔ تو ایسے دوست جو نئے نئے ہیں، اور ہمارا چونکہ فیس بک کے اوپر بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، قادیانی مناظرہ گروپ ہے، ختم نبوت، اس کے علاوہ دیگر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ختم نبوت فورم ہے، ہماری آفیشیل ویب سائٹ، دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مشتمل ہے۔ مرزا غلام قادیانی سمیت جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں یا مہدیت کے دعوے داران ہیں، ان کی نقاب کشائی کے لیے یہ فورم تشکیل دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ختم نبوت فورم کے تحت چل رہا۔ تو ایسے دوست نئے نئے تشریف لاتے رہتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ہمارے ساتھ، ٹویٹر کے اوپر، ٹیلی گرام کے اوپر، یا فیس بک کے اوپر، یا یوٹیوب کے اوپر، تو وہ میسیجز کرتے ہیں، تو وہ تعارف بھی پوچھتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دوست آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرزائی سے گفتگو شروع کی تو اس نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ حیات عیسیٰ کو ثابت کرو۔ تو لہٰذا یہ ہم نے ضرورت محسوس کی ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہمارے مفصل لیکچرز ہوں، تاکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں
وہ ہمارے لیکچرز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، ایک بہت بڑا چینل ہے اور ہماری ویڈیوز کو لاکھوں میں دیکھا جاتا ہے، ایک ایک ویڈیو کے لاکھوں دیکھنے والے ہیں، لہٰذا ہمارا یہاں سے پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مفصل اس کے لیکچر ہونے چاہیے۔ یہ چونکہ ابتدائی گفتگو ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مرزائیوں سے چند سوالات ہم نے کرنے ہیں اور اپنے نئے دوستوں کو کوئی چیزیں بتانی ہیں۔ مرزائی سے جب گفتگو ہو حیات عیسیٰ کے اوپر ضرور کیجئے، سب سے پہلے مرزائی کو یہ پوچھ لیں کہ قرآن حکیم کو 1400 سال ہو گئے نازل ہوئے۔ ان 1400 سالوں میں قرآن پاک کو کون سے لوگوں نے سمجھا؟ کیا صحابہ نے اس قرآن پاک کو سمجھا کہ نہیں؟ تابعین، تبا تابعین، اس کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، علماء کا، فقہاء کا، ائمہ کا، محدثین کا، مفسرین کا، فقہاء کا، ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 14ویں صدی آ جاتی ہے۔ ان 1400 سالوں کے اندر قرآن پاک کو کس کس نے سمجھا؟ یہ مرزائی سے ہمارا سوال ہے۔ آیا پہلی صدی میں قرآن پاک کو کسی نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طریقے سے 1400 سال تک۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی کا تعلق 14ویں صدی سے ہے، ہم 14ویں صدی کو چھوڑ دیتے ہیں، پچھلی 13 صدیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ان 13 صدیوں میں کسی نے قرآن پاک کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یقینی سی بات ہے مرزائی کو، قادیانی کو یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن پاک کو پچھلے مسلمانوں نے بخوبی سمجھا۔ اگر تو انکار کرتا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ واقعی 1300 سالوں میں مسلمان اس کو سمجھتے آئے ہیں، اور یہ اگر تو انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ پچھلی 13 صدیوں کے اندر ہر زمانے کے اندر مسلمان موجود رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کو بخوبی سمجھتے رہے ہیں۔ لہٰذا اب قرآن پاک کو آپ نے بھی کہا کہ پچھلے 1300 سالوں میں مسلمانوں نے اس کو سمجھا، اور یقینی سی بات ہے سب سے زیادہ سمجھنے والے علماء تھے، فقہاء تھے، مفسرین تھے، جنہوں نے تفسیریں لکھیں۔ اب اس کے اوپر ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ کسی ایک مفسر نے بھی 1300 سال کے کسی ایک مفسر نے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے نے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلی طور پر وفات کا عقیدہ رکھا؟ یہ ہمارا سوال ہے، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں یہ مرزائیوں سے یہ سوال لازمی کریں۔ میں نے لفظ بولا کلی طور پر، یہ اس لیے بولا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مثال میں دیتا ہوں، لفظ ہے بیٹھنا، ہماری اردو کا ایک لفظ ہے بیٹھنا، یہ ایک لفظ مختلف معنوں اور مفاہیم کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، بیل کھڑی تھی بیٹھ گئی، دیوار بیٹھ گئی، دھول اڑ رہی تھی بیٹھ گئی۔ اب دیکھیں بیٹھنے کا ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اور دھول کے لیے جو گرد ہوتی ہے، غبار، اس کے لیے، بیل کے لیے، گائے کے لیے، دیوار کے لیے، بات کے لیے، ان 4-5 معنی کے اندر میں نے ایک لفظ کو لے کے آیا ہوں۔ ہر ایک کی مراد کچھ الگ ہے،
اس کا مطلوب الگ ہے، مفہوم الگ ہے۔ بات کا ذہن میں بیٹھنا کوئی اور معنی مفہوم رکھتا ہے، دیوار کا بیٹھنا کچھ اور معنی مفہوم رکھتا ہے، دول کا بیٹھنا کچھ اور معنی مفہوم رکھتا ہے، اور دیوار کا بیٹھنا، بیل کا بیٹھنا کوئی اور معنی مفہوم رکھتا ہے۔ جب ایک لفظ آپ کو سمجھ آ گیا، اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی زبان کا اپنا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ یہ ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی اور ایک معنی کے لیے کئی الفاظ۔ یہ اس لیے میں نے تمہید باندھی کہ قرآن پاک میں جو بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیات ہیں، یا وہ آیات جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، لیکن قادیانیوں نے، مرزائیوں نے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مرزا غلام قادیانی نے وہ کھینچ تان کے اس کی تعویلات کر کے توڑ کے مروڑ کے اس کا ایک نیا لباس پہنایا اس لفظ کے معنی کو، وہ معنی کہ جو پچھلے 1300 سال میں کسی نے نہیں کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس کا معنی مفہوم یہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ معنی اور مفہوم صرف مرزا غلام قادیانی کو ہی سمجھ آیا، پچھلے 1300 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے ایک کتاب لکھی اصل مصفہ، اس کے اندر پچھلے 1300 سال کے مجددین کی ایک فہرست مرتب کی ہے، اور وہ فہرست میں یہاں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اصل مصفہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر 162 سے لے کر 165 تک یہ نیٹ کے اوپر بھی آپ کو دستیاب ہوگی، اور اگر آپ کو کتاب نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، میں آپ کو PDF مہیا کر سکتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ پہلی صدی کے مجددین انہوں نے بتائے ہیں جناب 4 مجددین: عمر بن عبدالعزیز، سالم، قاسم، مکحول، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علاوہ ان کے اور بھی اس صدی میں مجدد مانے گئے ہیں، چونکہ جو مجدد جامع صفات حسنہ ہوتا ہے وہ سب کا سردار، اور فی الحقیقت وہی مجدد فی نفس ہی مانا جاتا ہے۔ پہلی صدی کے 4 مجدد، اب ٹائم اتنا نہیں ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ دوسری صدی میں ان لوگوں نے 11 مجددین کی لسٹ دی ہے۔ تیسری صدی کے اندر 10 مجددین کی فہرست دی ہے۔ چوتھی صدی کے اندر انہوں نے 11 مجددین کے فہرست دی ہے۔ آگے 5ویں صدی کے اندر جناب 6 مجدد، 6ٹھی صدی کے اندر 8 مجدد، 7ویں صدی کے اندر 7 مجدد ہیں، اور 8ویں صدی کے اندر 4 مجدد ہیں، 9ویں صدی کے اندر 3 مجدد ہیں، 10ویں صدی کے اندر جناب من 3 مجدد ہیں، اور 11ویں صدی کے اندر 3 مجدد ہیں، اور 12ویں صدی کے اندر 7 مجدد ہیں، اور 13ویں صدی کے اندر 5 مجدد یہاں گنوائے گئے ہیں۔ اور نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ بعض ممالک میں بعض بزرگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مجدد مانا گیا ہو اور ہمیں ان کی اطلاع نہ ملی ہو۔ اصل مصفہ مرزائیوں کی کتاب، مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، اور کوئی بھی مرزائی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر خدا بخش مرزائی جو کہ اس کا لکھنے والا ہے کتاب کا، اس نے یہ فہرست مرتب کی مجددین کی، لیکن 13 صدیوں کے اندر ہر صدی کے اندر کہیں 5 مجدد، کہیں 10 مجدد، کہیں 13 مجدد، کہیں 15 مجدد گنوائے گئے۔ لیکن جب باری آئی 14ویں صدی کی تو 14ویں صدی کا صرف ایک ہی مجدد، وہ کون؟ مرزا غلام قادیانی۔ 5ویں صدی، 6ٹھی صدی، 7ویں صدی، 8ویں صدی، ہر صدی کے اندر جناب آپ نے مجددین کی فہرست
کہیں 2 3 4 5 7 10 12 14 رکھی، لیکن اپنی صدی کی باری جب آئی تو صرف ایک ہی مجدد۔ یہ بھی ایک ہمارا سوال ہے کہ آخر ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ لوگوں نے صرف ایک ہی مجدد گنوایا، 14ویں صدی کا، دیگر کا انکار کر دیا۔ 14ویں صدی کے کتنے مجددین کی فہرست ہے جو کہ ہر مکتب فکر نے اپنے اپنے علماء کی ایک دی ہوئی ہے، جو کہ اگر کاؤنٹ کی جائے تو تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ مجددین بنتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف ایک مجدد کو لیا، بقایا کو چھوڑ دیا، آخر کیوں؟ یہ بھی ایک ہمارا سوال ہے، اور ہمارے نئے دوست جو ہیں یہ سوال مرزائیوں سے لازمی کیجئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مجددین کی فہرست تھی، ان میں سے کسی ایک نے بھی وفات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھا ہو یا اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھا ہو؟ اجرائے نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ کیا کوئی ایک بھی ایسا تھا کہ جو مرزا غلام قادیانی کے عقیدے کے ساتھ متفق تھا؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کوئی 5 ملکوں کے اندر، 5 جگہوں کے اندر گنوا دی۔ کبھی کہا کشمیر کے اندر ہے، کبھی کہا گلگت کے اندر ہے، کبھی کہا شام کے اندر ہے، کبھی کہا فلسطین کے اندر ہے، کبھی کسی اور جگہ تو کبھی کسی اور جگہ۔ مرزا غلام قادیانی نے جس ہستی کی 4-5 جگہ کے اوپر قبریں بنا دیں، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، نبوت ابھی جاری ہے، میں بھی نبی ہوں اور میرے بعد مزید 10,000 اور بھی نبی آ سکتے ہیں۔ تو آیا یہ عقیدہ ان 13 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک کا بھی تھا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی ہم نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن پاک کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا؟ کیا ان پہلی صدی کے مجددین نے قرآن پاک کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دوسری صدی کے مجددین نے قرآن پاک کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ہاں سمجھا، سب نے سمجھا۔ آئیے جی اس کے حوالہ جات میں دیتا ہوں۔ یہ شہادت القرآن کا صفحہ نمبر 55 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 6، صفحہ 351۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور نیز اس پر عمل عطا کیا گیا ہے۔ مومنوں کو قرآن شریف کا علم عطا کیا گیا ہے اور اس کا عمل بھی عطا کیا گیا ہے، یہ مرزا غلام قادیانی اقرار کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 1300 سال کے اندر کوئی مومن تھا کہ نہیں تھا؟ یہ مرزائیوں سے ہمارا سوال ہے، دیکھتے ہیں جواب کیا ملتا ہے۔ دوسرا جناب حوالہ، یہ ایام الصلح کے صفحہ نمبر 55، روحانی خزائن کی جلد نمبر 14، صفحہ 288 کے اندر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا، ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے قرآن کی پاک اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب مرزا صاحب کہ پہلی صدی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو محفوظ رکھا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، دوسری صدی میں بھی تھے، تیسری صدی میں بھی تھے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو مفسرین تھے پہلی صدی کے، دوسری صدی کے، تیسری صدی کے، یہ 1300 سال کے جو مفسرین تھے، یہ ان قرآن کو سمجھنے والوں میں سے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ بھی مرزائیوں سے سوال ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ آگے جی ایک اور حوالہ سن لے، کرامات الصادقین کے صفحہ نمبر 20، روحانی خزائن کے جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 62 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں جی، مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہوتی رہیں، شائع ہوتی رہیں۔ وہ یہی تھا، کتابوں کی صورت میں شائع ہوئیں، یہ وہی تفاسیر ہیں جن کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے۔ آگے سن لیں جناب، قرآن کی جلد نمبر 3 ہے،
اور صفحہ نمبر 501۔ غرض برخلاف اس متبادر مسلسل معنوں کے جو قرآن شریف میں اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں، ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑنا، یہی تو الہاد اور تحریف ہے۔ مرزا غلام قادیانی اقرار کر رہے ہیں کہ جو 1300 سال میں جو مفسرین نے ترجمے کیے تھے قرآن پاک کو سمجھ کر، قرآن پاک کے جو الفاظ تھے ان الفاظ کو سمجھ کر جو ترجمہ کیا تھا، ان کے برخلاف کوئی ایک شخص آتا ہے، وہ ایک نیا معنی دیتا ہے، اسی کو الہاد کہتے ہیں۔ اور یہی شخص جو ہے ملحد ہے، محرف قرآن ہے، یہی تو تحریف ہے اور یہی تو الہاد ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا اقرار ہے۔ مرزا غلام قادیانی انجام اتم کے صفحہ نمبر 144 اور خزائن کی جلد نمبر 11 میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں، جناب کسی اجماعی عقیدہ سے انکار و انحراف موجب لعنت کلی ہے۔ اب 1300 سال، یہ سوال ہے ہمارا، 1300 سال میں ایک ترجمہ چلا آ رہا تھا، ایک مفہوم چلا آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، اس کا ترجمہ اور مفہوم مفسرین یہی کرتے آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جسم اور روح سمیت، جسم اور روح سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آیا یہ ترجمہ اور مفہوم ان مفسرین کو سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی؟ اس کا جواب دیجیے۔ اگر تو غلطی لگی تو جن کا اقرار مرزا غلام قادیانی نے کیا وہ کون ہیں ان کا بھی بتا دیں۔ یہ اصل مصفحہ کے اندر 1300 سال کے مجددین کی جو فہرست دی گئی ہے، ان میں سے کوئی ایک مفسر بتا دیں کہ جو وفات مسیح کا قائل ہو یا اجرائے نبوت کا قائل ہو۔ آپ کوشش بھی کر لیں، 100 سال کم و بیش تو آپ کو ہو گیا کوشش کرتے، 100 سال اور بھی کوشش کر لیں، قیامت تک کوشش کر لیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک بات میں اور یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی ایک ایسا شخص تھا کہ جو رات کو کوئی اور بات کہتا تھا، صبح اٹھ کر کوئی اور بات کہتا تھا، صبح کو جو بات کہی ہوتی تھی اس کو بھول جاتا تھا، شام کو جو بات کہتا تھا وہ ایک نئی بات ہوتی تھی۔ مرزا غلام قادیانی کی طبیعت ایسی تھی۔ مرزا غلام قادیانی نے ٹوٹل جو عمر پائی ہے تقریباً 1 سال کم 70 کر لیں، 68 سال تقریباً بنتی ہے، آپ 70 سال کر لیں۔ 70 سال کی عمر میں مرزا غلام قادیانی نے 52 سال تک وہی عقیدہ تھا جو 1300 سال کے مفسرین کا، مجددین کا، علماء کا، فقہاء کا، اولیاء اللہ کا عقیدہ تھا۔ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے، حضرت امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے، اور دجال ایک الگ ہے۔ یہ 3 الگ الگ شخصیات ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ تھا۔ 52 سال تک مرزا غلام قادیانی اسی عقیدے پر رہا، اور اسی عقیدے کی بنا پر مرزا غلام قادیانی نے شہرت بھی پائی، اور کافی جب چرچا ہو گیا تو ایک دم مرزا غلام قادیانی نے کلٹی کھائی اور خود نبی بننے کی کوشش کی اور اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اس چیز کو بہت ہی اچھے انداز سے مرزا غلام قادیانی کا سالہ اور مرزا محمود کا ماموں بشیر الدین محمود، مرزائیوں کا جو دوسرا خلیفہ ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا ہے اس کا ماموں میر اسماعیل قادیانی، یہ وہی میر اسماعیل ہے کہ مرزا جی نے جب وہ حیضہ ہوا تھا نا تو مرتے وقت کہا تھا، میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا ہے، میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی میر صاحب ہیں۔ جناب یہ میر صاحب انہوں نے
कादियानी लाहौरी ग्रोह जो था, और कादियानी ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद वाला जो ग्रोह था, दो ग्रोहों की आपस में सुलह करवाने के लिए किताब लिखी, और एक उसका उन्वान ये रखा, नबूवत हज़रत मसीह मऊद पर एक शहादत। ये उन्वान अपने तहरीर का रखा, और ये छपा भी था फुरकान जो कादियान का रिसाला था उसके जुलाई 1943 के शुमारे के अंदर। अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का ये साला जो है वो क्या कहता है? कहता है, तवज्जो से सुनिएगा, इस मसला के हल की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा साहब जो हैं हर दो फरीक की इक्तदा मुक्तदा हैं, नीज़ हमारे और आपके नज़दीक वो सादिक और रास्तबाज हैं। इन बातों के बावजूद अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का ये जो साला है, ये लोरियों को और बशीरियों को, ये मरज़इयों के जो दो ग्रोह हैं, इनकी आपस में सुलह करवाने का तरीका क्या इख्तियार किया है वो सुने। वो कहता है जी मिर्ज़ा साहब की तबीयत ही ऐसी थी, वो रात को सोते वक्त बात कोई और कहते थे, सुबह उठते थे तो बात उनकी कोई और होती थी। वो खुद इकरार कर रहे हैं। कहता है कि हुजूर एक जगह फरमाते हैं कि मसीह नासरी जिंदा हैं, फिर ये भी फरमाते हैं कि मसीह नासरी फौत हो चुके हैं। नंबर 2, और ये कहते हैं कि मसीह नासरी आखिरी ज़माना में आसमान से नाजिल होंगे, और ये भी फरमाते हैं कि वो हरगिज़ आसमान से नाजिल नहीं होंगे। नंबर 3, फिर कहते हैं कि मसीह और महदी दो शख्स होंगे, फिर फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं, मसीह और महदी एक ही शख्स हैं। नंबर 4, कभी फरमाते हैं कि महदी तो नबी बनी फातिमा से होगा, फिर कहते हैं कि मैं महदी हूँ। नंबर 5, कहीं फरमाते हैं कि मुझे ईसा से क्या निस्बत, वो अजीमुशान नबी है, साथ ही ये भी फरमाते हैं कि मैं मसीह नासरी से अफसल और हर शान में बढ़कर हूँ। ये देख लें, सच्चाई देख लें ज़रा। नंबर 6, कहीं फरमाते हैं कि मैं नबी नहीं हूँ, सिर्फ मुजद्दिद और मुहद्दिस हूँ, साथ ही ये भी फरमाते हैं कि हम नबी और रसूल हैं। नंबर 7, इस तरह फरमाते हैं कि मेरे इनकार से कोई काफिर नहीं होता, फिर ये भी कहते हैं कि मेरा मुनकिर काफिर है। नंबर 8, गैर अहमदियों के पीछे नमाजें पढ़ते भी रहे, फिर हराम भी फरमा दी। नंबर 9, इनसे रिश्ते नाते भी करते थे, फिर मनसूख भी कर दिए। नंबर 10, मुतवफ़्फ़िका के माना किए कि पूरी नेमत दूंगा। ये वो ही मुसलमानों वाला जो तर्जुमा था मिर्ज़ा कादियानी ने ये भी की है, पूरी नेमत दूंगा। फिर कहा कि 1000 रुपया इनाम अगर सिवाय मौत इसके कोई और माना साबित हों। ये है सच। आगे देखें जी। नंबर 11, फरमाते थे कि एक नबी दूसरे का मुत्तबे नहीं होता, साथ ही ये भी कहा कि किसी नबी के ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे नबी का मुत्तबे ना हो। नंबर 12, एक किताब में नबी की तारीफ और की है, दूसरी में इसके कुछ मुखालिफ की है। नंबर 13, कभी कहा कि मैं तो मसीह का सिर्फ मसीर होकर आया हूं, वो खुद भी आएगा, फिर कहा कि मैं ही मसीह हूं और कोई नहीं आएगा। गर्ज हजूर की तसानीफ में 10 हवाले अगर आप एक तरह के दिखा सकते हैं तो सो हम दूसरी तरह के। वो ये भी कह रहा है, कहता है हजरत साहब के ये तो मैंने चंद हवाले बताए हैं, अगर आप हजरत जी के और भी कोई इस तरीके के हवाले ले हैं तो मैं उसके मुखालिफ आपको दिखाने के लिए तैयार। ये चैलेंज कर दिया मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के साले ने नुसरत जहां बेगम के भाई ने। और जनाब ये चैलेंज कर रहे हैं, ये असल में ये चैलेंज जो है ना ये हम कर रहे हैं, ये हमारा चैलेंज है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों से अगर कोई 10 चीज़ें दिखाएंगे तो हम उसके मुखालफ 10 चीज़ें मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से ही दिखा देंगे। तो मिर्ज़ा कादियानी की तबीयत कुछ इस किस्म की थी, और ये चंद इब्तदाई बातें थी
جو حیات عیسیٰ کے متعلق تھیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مرزائیوں کا یہ اصل میں طریقہ ہوتا ہے بچ نکلنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے سے مرزا غلام قادیانی کا کیا تعلق؟ مرزا غلام قادیانی اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ثابت ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں جی ثابت ہو جاتے ہیں، تو کیا مرزا غلام قادیانی سچا ثابت ہو جائے گا؟ یہ تو ایک مسئلہ شرعی ہے، اور مسائل شریعہ کے اندر علماء کے اختلاف ہوتے آئے ہیں۔ اب یہ تھوڑی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا حضرت امام شافعی سے اختلاف ہوا تو امام اعظم دلائل میں جیت گئے تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو میں نبی ہوں، دیکھو نا میں جیت گیا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے دلائل زیادہ دیے اور وہ اگر زیادہ ان کا مسئلہ قوی ہو گیا، بظاہر وہ جیت گئے، تو انہوں نے کہا ہو کہ دیکھو نا میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں، میں مجدد ہوں، کیونکہ میں جیت چکا ہوں، میں نے دلائل دیے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا، علمی معاملات کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دلائل کسی کے کم ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مرزائیوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بالفرض یہ مسئلہ جو مربیوں نے آپ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی مسلمانوں سے جا کے صرف وفات مسیح کے اوپر ہی گفتگو کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنی ہی نہیں ہے، تو بالفرض ہم مان جاتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ نے جو دلائل دیے ٹھیک ہیں، تو کیا مرزا غلام قادیانی سچا ثابت ہو جائے گا؟ مرزا غلام قادیانی کو جو ہزاروں جھوٹ ہیں وہ کس جگہ پہ جائیں گے؟ کس گنتی شمار میں آپ بھیجیں گے؟ مرزا غلام قادیانی کی ہزاروں کی تعداد میں جو گالیاں نکالی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ اور مرزا غلام قادیانی نے جو ہزاروں کی تعداد میں جھوٹ بولے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، جبکہ مرزائی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ایک دوسری گفتگو کی طرف چل نکلتے ہیں۔ یہ اپنے نئے سننے والوں کو چند ابتدائی باتیں ہم نے تربیت کرنی تھیں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی حیات عیسیٰ کے اوپر دلائل کا تبادلہ ہوگا، اور اس کے اوپر مسلسل ایک سلسلہ چلے گا KTV کے اوپر، اور اس کی نشریات آپ دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، قدم با قدم رہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہمارا پیغام نشر ہو رہا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے YouTube کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھتے تو ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہماری ایک ایک ویڈیو کو دیکھا گیا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ آپ سبسکرائب کرنے میں، چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی کا کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اس چینل کو اپنا چینل سمجھے اور سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ پائے۔ لازمی طور پہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اپنی قیمتی رائے دیا کریں۔ ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے واٹس ایپ کے اوپر اپلوڈ کریں، فیس بک کے اوپر اپلوڈ کریں، اس کے لنک جو ہیں وہ آپ ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کیا کریں۔ تو اس کی تشہیر کریں تاکہ جن لوگوں کو مرزائیت کا علم نہیں، یا وہ لوگ جو مرزائیت کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، بولے بالے احمدی، ان تک یہ چیزیں پہنچائیں تاکہ وہ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مرزائیوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور اسلام میں واپس ان کو آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ حیات عیسیٰ کے اوپر الحمدللہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، اور بڑی مفصل کتاب، کیونکہ ہم مرزائیوں سے مناظرے کرتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر کثیر مناظرے میرے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو 900 صفحات کے اوپر کتاب لکھی ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام، اس کا نام رکھا ہے، جو ابھی تک چھپی نہیں ہے، ابھی تک چھپی ہوئی ہے، میرے پاس چھپی ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ وہ چھپ جائے، اور مخیر حضرات سے بھی ہم نے اپیل کی تھی کہ اس کو چھپوائیں، اور چھپوانے میں اس کی معاونت ہونی چاہیے تاکہ یہ چھپ کر عوام تک پہنچے، ان کے ہاتھوں تک پہنچے اور علمی مواد ان کو مل سکے۔ مخیر حضرات خصوصی توجہ فرمائیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔